السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی کے پارٹ 3 تک پہنچ چکے ہیں اور اب پارٹ 4 ہے اور یہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. پارٹ 3 میں ہم نے نوجوانی کا زمانہ اور نبوت سے پہلے کی زندگی کو ڈسکس کیا تھا. انشاءاللہ تعالی اس پارٹ میں آپ سلم پر پہلی وحی بھی نازل ہوگی. نبوت سے پہلے کی عبادات، غار حرا اور پہلی وحی بھی ڈسکس کی جائے گی. تو تنہائی اور عبادت کا شوق آپ وسلم کو جوانی ہی سے تھا. گہرے غور و فکر، سچائی کی تلاش، اللہ کی معرفت، دنیا کی برائیوں سے نفرت رکھتے تھے. آپ وسلم بت پرستی سے سخت بیزار تھے. کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، نہ ان کے لیے نظر نیازی کی تھی. جب آپ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، دل میں تنہائی اور عبادت کا شوق بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے غزہ لے کر مکہ کے بالکل باہر غار حرا میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، گھنٹوں غور و فکر میں رہتے. غار حرا کی بلندی سے مکہ نظر آتا تھا. یہ سکون کا مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے تھے. تو بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح سچ ثابت ہو جاتے. یہ نبوت کا ابتدائی مرحلہ تھا جسے روائے صادقہ کہتے ہیں. تو آخر وہ مبارک رات آئی. مہینہ رمضان مبارک تھا. عمر 40 سال تھی. جگہ غار حرا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. جبرائیل نے 3 مرتبہ کہا اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو جو پہلی وحی تھی یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات قرآن مجید کی پہلی وحی تھی. تو وحی کا واقعہ بہت عظیم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس لوٹے. دل لرزا رہا تھا. چہرہ پسینے سے تر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے بڑی محبت سے پوچھا اور ساری بات سنی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، ایمانت دار ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ آپ وسلم کو فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل نے مکمل بات سن کر کہا جس فرشتے نے آپ کے پاس آ کر وحی لائی ہے وہی موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا. آپ وہی آخری نبی ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب لوگوں نے بھی آپ وسلم کو آخری نبی ماننا شروع کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے مگر سچا راستہ یہی ہے. یہ نصیحت کی گئی. پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی رکی رہی. پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اپنے لوگوں کو خبردار کرو. تو یہ آیت نازل ہوئی. اس سے اگلی بھی یہ تھی نبوت کی کھلی ذمہ داری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت شروع کر دی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پارٹ 4 بھی کمپلیٹ کر دیا ہے اور پارٹ 5 انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اسلام کا ابتدائی خفیہ دور 3 سال کا وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیک.